السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اے لیول اردو نصاب میں شامل افسانہ آنندی کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس افسانے کا جو ہے خلاصہ پیش کیا جائے گا اس لیکچر میں۔ سب سے پہلے غلام عباس کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غلام عباس اپنی کہانی آنندی کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ غلام عباس 17 نومبر 1909 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ حالانکہ وہ ہندوستان کے پنجاب کے علاقے میں پیدا ہوئے، مگر وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ ان کی قومی شناخت پاکستانی تھی۔ انہوں نے لاہور سے تعلیم حاصل کی اور مصنف کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز 1925 میں کیا۔ غلام عباس کو 9 عمری سے ہی لکھنے کا بہت شوق تھا، جس کی بنا پر انہوں نے بچپن سے ہی کہانی اور نظمیں لکھنا شروع کی۔ غلام عباس اردو کے وہ منفرد افسانہ نگار تھے جن کا اثر طویل مدت تک رہا۔ اپنی مختصر کہانیوں میں وہ اکثر انسانوں کی کوتاہیوں، کمزوریوں اور منافقتوں کو بے نقاب کرتے تھے، لیکن ان کا لہجہ کبھی زہریلا یا طنزیہ نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بہت سی غیر ملکی زبانوں کی کہانیوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ 1928 میں انہوں نے امتیاز علی تاج کے ساتھ اپنے جریدے پھول اور تہذیب نسواں میں بطور اسسٹنٹ ایڈیٹر کام کرنا شروع کیا۔ 1938 میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں شمولیت اختیار کی۔ تقسیم ہند کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور ریڈیو پاکستان کے لیے کام کیا اور اس کے جرنل کو آہنگ نامی ترمیم کیا۔ آواز اور سارنگ نامی ریڈیو میگزینوں نے ان کی تدوین کی۔ 1949 میں انہوں نے وزارت اطلاعات و نشریات سے وابستہ ہو کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعلقات عامہ کی حیثیت سے کام کیا، اور 1949 میں انہوں نے BBC لندن میں شمولیت اختیار کی اور پروگرام پروڈیوسر کی حیثیت سے کام کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں غلام عباس کے افسانے آنندی کے حوالے سے۔ آنندی غلام عباس کا لکھا ہوا ایک ایسا افسانہ ہے جس کا مرکز و محور کوئی ہیرو یا ہیروئن نہیں، بلکہ ایک طوائف برادری ہے جنہیں ہمیشہ سماج کے لیے ایک بدنما داغ تصور کیا گیا ہے۔ یہ داغ ہمیشہ کے لیے سماج سے مٹ جائے، اس کے لیے لوگ قدم نہیں اٹھاتے، بس یہ کہ شہر سے دور رہیں تاکہ معاشرے میں کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ مردوں میں یہ منافقت اور دوہرے پن کو غلام عباس نے اس افسانے میں بہت عمدہ طریقے سے پیش کیا ہے۔ اس افسانے کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ افسانے کا آغاز بلدیہ کے اجلاس سے ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ طوائفوں کی بستی شہر میں کیوں ہے۔ ایک طویل بحث و مباحثے کے بعد یہ طے ہو جاتا ہے کہ طوائفیں شہر سے دور چلی جائیں۔ شہر بدر ہونے سے ان کی زندگی پر ضرور اثر پڑے گا، اور طوائفوں کو شہر سے 12 کوس دور ایک ویران بستی میں منتقل ہونا پڑا۔ کچھ طوائفیں جن کے یہاں آنے جانے والے مالدار تھے، انہوں نے ان کی مدد سے زمینیں خرید کر گھر بنانا شروع کر دیا۔ شروع میں تو سناٹا رہا، مگر جب مکان وغیرہ بن گئے تو یہاں بھی ایک چھوٹا موٹا بازار لگنے لگا۔ ایسا لگا جیسے ویرانے میں بہار آ گئی ہو۔ ٹوٹی پھوٹی مسجد جو آباد نہیں تھی، اسے حیات نو بخشا گیا اور اب اس میں نماز پڑھی جانے لگی۔ ایک مزار بھی دکھائی دے گیا، اور پھر فوراً مزار کے لیے بابا بھی آ گئے، جسے کڑک شاہ پیر بابا کا نام دیا گیا۔ مزار پر دیے جلنے لگے۔ اس ویرانے کی تو جیسے زندگی سنور گئی، رونق ہی رونق نظر آنے لگی۔ 6 ماہ بعد جب تعمیری کام ختم ہو گیا، ایک دم مقرر ہوا کہ فلاں دن منتقل ہو جائیں گی۔ میدان میں شامیانہ لگا، بہترین کھانا تیار کیا گیا، نیاز دلوائی گئی اور اس کے بعد لنگر تقسیم کیے گئے۔ رات کے وقت طوائفوں نے اپنی محفل سجائی اور اپنے خاص لوگوں کے ساتھ رقص و سرور کا انتظام کیا۔
اب چونکہ طوائفیں منتقل ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنے مکان کی سجاوٹ اس طرح کی کہ اوپری منزل پر رہنے کا انتظام تھا اور نیچے دکانیں تھیں جس میں حلوائی، حجام، پنساری، بساتی، شیر فروش، کسائی، درزی، رنگ ریز، بازار، نان بائی، عطار، حکیم، پان بیڑی، سگریٹ اور پھول وغیرہ بیچنے والے شامل تھے۔ طوائفیں کیا منتقل ہوئیں، اس ویران علاقے کی دنیا ہی الگ نظر آنے لگی۔ ایسی رونق ہوئی کہ گویا ہر دن عید اور رات شب برات ہو۔ یہ بستی جو ایک ویرانے میں بسائی گئی تھی، تقریباً 20 سال میں یہ بہت اچھی طرح آباد ہو گئی۔ اس کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ رہنے والوں کے حسب ضرورت سرکاری ہسپتال، اسکول، کالج، بینک، اخباروں کے دفاتر، مندر، مسجد، دھرم شالے، یتیم خانہ، کچہری، ٹاؤن ہال، سینما ہال، ہوٹل، پوسٹ آفس، غرض کہ ایک پولیس تھانہ بھی کھولنا پڑا کیونکہ یہاں اب جھگڑے بھی ہونے لگے تھے۔ شروع میں اس جگہ کا نام یہاں رہنے والوں کی مناسبت سے حسن آباد رکھا گیا، مگر بعد میں اس بستی کا نام آنندی، جو اس علاقے کا اصل نام تھا، رکھا گیا۔ اب یہ علاقہ ترقی کرتے کرتے تجارت کا سب سے بڑا مرکز اور شہر کا بہت ہی اہم حصہ بن گیا تھا۔ اس افسانے کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلام عباس نے سماج کی تلخ حقیقت اور مردوں کے دوغلے پن کو پیش کیا ہے۔ آخر یہ مرد لوگ دوہری زندگی کیوں جیتے ہیں؟ اگر یہ عورتیں سماج کی بدنما داغ ہیں تو انہیں اس خرابی کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ سماج سے دور بھیج کر اپنی آسانی کو فروغ دینا چاہیے تاکہ بآسانی آ جا سکیں۔ مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ عورتیں جو آج لعنت و ملامت کی علامت اور نفرت کی مستحق ہیں، ان کے اصل حقدار مرد ذات ہیں۔ مصنف نے ہمارے ذہن کو جگانے کی کوشش کی ہے اور ہمارے سامنے ایک سوال رکھا ہے کہ مردوں میں ان عورتوں کے تئیں اتنی منافقت کیوں ہے؟ یہ سراسر غلط رویہ ہے۔ ہمارے سماج کو اس غلط ذہنیت سے آزادی دلانے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے اس افسانے کا خلاصہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔